ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہم لیکچر نمبر 3 جنرل سائنس 9 کلاس کا اس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ہم نے مسلم سائنٹسٹ جو ہیں ان میں سے ہم نے پہلے 3 سائنسدان جو ہم نے پڑھ لی ہیں. آج ہم چوتھا سائنسدان جو ہے جس کا رول ہے جی البیرونی جن کو آپ کہتے ہیں جی ان کا رول ہم پڑھیں گے کہ البیرونی کا سائنس کے اندر کیا رول ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس البیرونی جو ہے پہلے اس کی بات کریں تو یہ سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا جہاں میں ازبکستان قازقستان ترکمانستان وغیرہ وہاں پہ خوارزم کے شہر میں کاس کے مقام کے اوپر پیدا ہوئے ہیں. یہ اس لیے ہمیں کہا کہ ایم سی کیو جو ہے بورڈ کے اندر امپورٹنٹ آ جاتا ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے 4 ستمبر 973 عیسوی جو ہے اس میں پیدا ہوئے کاس کے مقام کے اوپر پیدا ہوئے. یہ تو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو پیپر میں آتے ہیں. کاس میں ہوئے اور کب پیدا ہوئے 4 ستمبر 1973 میں. انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ابو نصر منصور سے حاصل کی. ان کے ٹیچر کا نام ہے, یہ بھی اکثر بورڈ میں ایم سی کیوز آتا ہے کہ البیرونی نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی. تو یہ ویری امپورٹنٹ ایک ایم سی کیوز ہے آپ کا کہ ابو النصر منصور جو ہے یہ ان کے ٹیچر کا نام ہے جن سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو حاصل کی ہے. اس کے بعد یہ جو البیرونی ہے یہ محمود غزنوی کے دور میں ان کے جو تھے عظیم ایک اسکالر کے طور پہ کام کرتے رہے. محمود غزنوی آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے جو بعد سے انہوں نے مسلمان سائنسدان جنہوں نے ہندوستان کے اوپر 17 حملے کیے تو ان کے دور کے اندر ان کے دربار میں ایک عظیم اسکالر کے طور پہ کام کرتے رہے البیرونی جو ہیں. اب البیرونی کے کردار کی میں بات کروں تو یہ البیرونی وہ پہلا بندہ تھا. بیسیکلی یہ ایک ریاضی دان تھا, زیادہ اس کا جو رول ہے وہ ریاضی کے اندر ہے. اب البیرونی جو ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو روشنی ہے اس کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے کیا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. یعنی سپیڈ آف لائٹ از گریٹر دین دا سپیڈ آف یور ونڈ. ہوا کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ کس کی ہوتی ہے, آپ کی جو ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ کی جو آپ کی آواز ہے وہ کم ہوتی ہے اور آپ کی روشنی کی سپیڈ کیا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہے جی کون, البیرونی. البیرونی کا جو امپورٹنٹ ایک رول ہے وہ کیا ہے جی, پاکستان کے اسلام آباد کے قریب آپ کو پتہ ہے ضلع جہلم میں پنڈ دادن خان تحصیل ہے, اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے بتایا کہ جو زمین ہے اس کا جو نصف جو قطر ہے آپ کا جو نصف ڈایامیٹر ہے وہ کتنا ہے جی, آپ کا وہ کتنا ہے جی 6338 کلومیٹر یعنی 6338 کلومیٹر. اور اس نے اس وقت بتایا اور جدید اندازے کے مطابق اب جب ہمیں پتہ چلا تو وہ تقریباً 6353 یعنی صرف 15 کا فرق آ رہا ہے. جو اس وقت البیرونی نے بتایا زمین کا ڈایامیٹر وہ والا ڈایامیٹر اور جو آج ہم نے ایڈوانس ہم نے جو خود مشینوں کے ذریعے مطلب کہ اس کو فارمولا سے کیلکولیٹ کیا ہے وہ کتنا ہے 6353 جو ہے, یعنی تقریباً اس کا اندازہ جو تھا وہ کیا تھا, بالکل درست تھا. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی شعرا آفاق ایجاد ہے کہ اس نے بغیر کسی مشینری کے بغیر کسی فارمولے کے اس وقت زمین کا ڈایامیٹر جو اس کو میئر کیا اور بتایا کہ زمین کا ڈایامیٹر کتنا ہے جی, یہ والا ہے. اب اسی بندے نے سب سے پہلے یہ بتایا جی کہ جو وادی سندھ ہے یہ کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتی تھی, پھر پانی نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور وہ ایک وادی کی شکل میں یہاں پہ وجود میں آئی. تو وادی سندھ جو ہے یہ پہلے کیا ہوتا تھا, ایک سمندر ہوتا تھا. یہ نظریہ بھی کس نے دیا, آپ کے البیرونی جو اس نے سب سے پہلے بتایا. اب البیرونی جو ہے ان کو یہ علم نجوم کے اندر فلکیات جو ہے یعنی آپ کی اسٹرونومی جو ہے ستاروں کا علم جو اس کے بارے میں ریاضی اور جغرافیہ کے اندر ان کا بہت زیادہ کردار ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ان کا کردار ہے وہ کس کے اوپر ہے جی, ریاضی میں. کیسے, وہ کہتے ہیں کہ ریاضی کے اوپر اس نے ریاضی کے رولز کے اوپر ریاضی کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر اس نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. لیکن ان کی جو مشہور اور شعرۂ آفاق کتاب ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کون سی کتاب ہے جی, تحریر الاماکن جو ہے. تو یہ بھی ایک آپ کا ایم سی کیوز ہے یا وہ شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی. تو آپ نے تقریباً 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں ریاضی کے موضوع کے اوپر. اور ان کی جو شعرۂ آفاق کتاب ہے اس کا کیا نام ہے جی, تحریر الاماکن. تو یہ تھا آپ کا البیرونی کے بارے میں. دوسرا سائنسدان جی 5ویں نمبر پہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے آپ کا سائنس میں ہوا جی بو علی سینا. بو علی سینا کو یورپ میں ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک ایم سی کیو ہے آپ کا کہ مغرب کے اندر جو ہے بو علی سینا کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے,
ابی سینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ابو علی سینا جو یہ مسلمان سائنسدانوں میں ان کی وہ اہمیت ہے، جس طرح جو فارن آپ کے جو انگریز سائنسدان جو پہلے فلاسفر ہیں وہ ارسطو کو جس طرح ایک بڑا استاد مانتے ہیں، ایک استاد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، مسلمان سائنسدانوں میں جو ابو علی سینا ہے ان کو ایک استاد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مسلم دنیا کا ارسطو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح جو غیر مسلم ہے وہ ارسطو کو اپنا بڑا ایک اسکالر مانتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ سائنس کے اندر جو ہے ابو علی سینا کو اپنا ارسطو مانتے ہیں۔ یعنی اہل مذہب ہے جو اسلام ہے مسلمانوں کا ارسطو کون ہے جی؟ آپ کا ابو علی سینا۔ انہوں نے جی 760 جڑی بوٹیوں کے اوپر ایکسپلینیشن کی ہے، ان کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا ہے، ان سے میڈیسن بھی انہوں نے بنائی ہے، ہر جڑی بوٹی کا جو رول ہے، کس کس میڈیسن کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، یہ سارا رول بتایا کس نے جی؟ آپ کے ابو علی سینا نے۔ تو یہ بھی ایک MCQ ہے، کتنی آپ نے جڑی بوٹیوں 760 جڑی بوٹی کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اور ان کا اپنی بک کے اندر اپنی تحقیق کو لکھا بھی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے یہ ایک تو کیمسٹ تھے، ایک کیمیا دان تھے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جڑی بوٹیوں کا تحقیق کے ساتھ مطالعہ کیا۔ اب جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہے، جتنی بھی ادویات جو دوائیاں ہیں وہ آپ کی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، میڈیسن جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک اچھے دوا ساز بھی تھے، انہوں نے ان جڑی بوٹیوں کو ایکسپلین کر کے ان سے مختلف جو بیماریاں تھیں ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا علاج، اور ان کے جو علاج ڈسکور کیا ان کے بارے میں میڈیسن بنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں جی ایک غلط کنسیپٹ اس وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ عام جو دھاتیں ہیں، جو کامن آپ کے میٹلز ہیں، ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے سونے کے اندر، گولڈ کے اندر۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ غلط نظریہ جس کو رد کیا، اس نے کہا کہ دھاتوں کو آپ سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک ابو علی سینا کا بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس نے دیا۔ اگر ان کی کتابوں کی بات کریں تو ابو علی سینا نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، لیکن ان کی جو فلسفہ کی انسائکلوپیڈیا کے اندر ایک فلسفہ کی کتاب ہے، ان کی فلسفی کی کتاب ہے الکتاب الشفا جو ہے، فلسفے کے میدان میں ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الشفا۔ اب کتاب الشفا جو اس کے اندر تقریباً یہ 5 موضوعات دیے گئے ہیں۔ کتاب الشفا کے اندر آپ کے کچھ فزکس کے قوانین دیے گئے ہیں، کچھ کیمسٹری کے قوانین دیے گئے ہیں، کچھ اس کے اندر میتھمیٹکس کے قوانین ہیں، بایولوجی کے قوانین کے اوپر ڈسکس کی گئی ہے، اور موسیقی جو ہے، جو آپ کی میوزک ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی کتاب الشفا کے اندر جو ہے اس نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں آپ کی امپورٹنٹ انسائکلوپیڈیا ہے، مشہور کتاب ہے القانون فی الطب، یہ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے جی۔ القانون فی الطب کس کی کتاب ہے؟ القانون فی الطب کتاب ہے ابو علی سینا کی۔ ان کی جو کتاب یہ تقریباً القانون فی الطب 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مغرب میں اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کتاب کے اندر فزیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، یعنی فزیولوجی آتی ہے، جانداروں کے مختلف اعضاء جو ہیں، اعضاء اور ان کا کیا رول ہے، کہ یہ جو اعضاء جو ہیں یہ کیا کیا رول پلے کر رہے ہیں، اس کی ڈسکشن کی گئی ہے القانون فی الطب کے اندر۔ یہ مغرب میں بڑی اہمیت کی عمل کتاب ہے جو 17ویں سجدہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہے، ان کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔